الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد۔ ان دنوں ملک بھر میں شدید طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان طوفانی بارشوں میں بہت سے نقصانات ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے، بہت سارے لوگ لقمہ اجل بنے اور وفات پا گئے، بہت سارے لوگ درختوں کے گرنے سے، مکانات کے گرنے سے زخمی ہوئے، کتنے لوگوں کے مکانات گر گئے، کتنے لوگوں کی پکی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہر وہ شخص جس میں ذرہ برابر ایمان ہے بلکہ رتی برابر انسانیت ہے، وہ اس پر دکھی ہے، غمزدہ ہے، اس کو افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نقصانات کو اپنے کرم سے کسی بھی طریقے سے اللہ اس کو پورا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے، جن کے نقصانات ہیں اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر میں وہ بات نہیں کہتا جو ہمارے کرنے کی نہیں ہے۔ کچھ کام ہمارے کرنے کے ہیں، کچھ کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں۔ ہم حکومتوں کا رونا نہیں روتے، میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو ہمارے کرنے کے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ یہ طوفان کیوں آتے ہیں، اس میں نقصانات کیوں ہوتا ہے۔ نمبر دو، ان طوفانات کے آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات، طوفان کیوں آتے ہیں، ہمیں جو شریعت تعلیم دیتی ہے، قرآنی ہدایات، نبوی فرمودات کی روشنی میں ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک ظاہری اسباب، نمبر دو باطنی اسباب۔ طوفان آنے کا اور اس میں ہلاکتوں کا باطنی سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم اپنے عقائد درست نہیں کرتے، اعمال درست نہیں کرتے، اس کی وجہ سے طوفانی بارشیں آتی ہیں اور ہمارے نقصانات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اس بات پر گواہ ہے۔ میں دلائل نہیں دے رہا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ان مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، بارشیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے آنے والے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ظاہری اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور ہم وہ اختیار نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ساون کے موسم میں بارش آئے گی، اس کے آنے سے پہلے اپنے مکان کو لیپ لیں، جن کھڑکیوں سے پانی اندر آتا ہے ان کو بند کر لیں، جہاں سے پانی کھڑا رہنا اس کے نکلنے کے راستے بنائیں۔ ہماری نالیاں بند ہیں تو پانی نکل کے باہر آ جائے گا، نالیاں خالی کر دیں پانی نکل جائے گا۔ تو کچھ ظاہری اسباب ہیں، کچھ باطنی اسباب ہیں۔ طوفانوں کے آنے کے باطنی اسباب وہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور ان کے آنے کے بعد نقصانات کا ہونا، اس میں ظاہری اسباب ہمارا احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کرنا ہے۔ دوسری بات، جب یہ آ جائیں بارشیں، نقصانات شروع ہو جائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے ہم گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ دوسری بات، مدد، اور اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، گھر سے بے گھر افراد کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کپڑے نہیں وہاں پہنچائیں، پیسہ نہیں وہاں پہنچائیں، کھانے نہیں وہ دیں، چارپائیوں کی ضرورت ہے وہ دیں، بستر کی ضرورت ہے وہ دیں، ہم ان کی مالی مدد کریں۔ اگر ہم طوفانی بارشوں کے آنے سے پہلے تقوی اختیار کریں اور ظاہری اسباب، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے یا یہ طوفانی بارشیں نہیں آئیں گی تو نقصان بہت کم ہوگا، اور ان کے آنے کے بعد ہم رجوع اللہ کریں
توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جن کے نقصانات ہیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے دکھوں میں شرکت کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان نقصانات کا بڑی جلدی ہم تدارک کر لیں گے، جس حد تک ممکن ہوا ان نقصانات پہ قابو پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔